باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں احسنوا تلاوت القرآن، قرآن مجید کو اچھی آواز میں پڑھیے۔ احسنوا تلاوت القرآن، قرآن مجید کو اچھی آواز میں پڑھیے۔ اور ایک جگہ پہ مولا فرماتے ہیں اللہ اللہ فی القرآن، قرآن پر عمل کرنے میں ٹھیک ہے نا دوسرے تم پر سبقت نہ لے جائیں۔ قرآن سیکھو، یہ دلوں کی دوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن مجید کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیس جو میرے عزیزو آج شروع کرنے لگا ہوں آپ کی مبادی الصرف میں، وہ موضوع جو ہے وہ ادغام ہے۔ ادغام کے ذیل میں پھر تقریباً 4 سوال جو ہے نا اس ادغام کے ذیل میں ہیں۔ اصل موضوع ہمارا ادغام ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں پہلے ایک کلی بات ادغام کے بارے میں کروں اور پھر سوالوں پہ آ جاؤں، تو مطلب جو ہے نا ہمارے لیے بہتر جو ہے نا حل ہو جائے گا۔ پہلے میں خود آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں، ادغام کے بارے میں اگرچہ یہ کتاب میں شاید نہ ہو، ٹھیک ہے نا، کلی طور پر تو ہوگا لیکن اس شکل میں نہیں ہوگا جو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ پہلے میں ادغام کے بارے میں ایک کلی خاکہ ٹھیک ہے کتاب سے ہٹ کر آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اور اس کے بعد جب عبارتیں پڑھیں گے نا تو بہت ہی ہمارے لیے روان ہو جائے گی۔ آقا جان ذرا لطفاً توجہ فرمائیے۔ ادغام کا لغوی معنی یہ ہے داخل کرنا، اور اصطلاح میں اس کا معنی یہ ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنے کا نام ادغام ہے۔ ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا اس طرح کہ حرف اول ختم ہو جائے اور جو دوسرا حرف ہے نا وہ مشدد ہو جائے۔ حرف اول کو مدغم یعنی جو ادغام ہوا ہے، اور حرف دوم کو نا مدغم فی یعنی جس میں ادغام ہوا ہے، حرف دوم کو مدغم فی کہتے ہیں جس میں ادغام ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ بطور مثال مثلاً یہ مادہ دا تھا نا، پھر پہلی دال کو کر دیا ساکن بن گیا مد دا، تو یہ پہلی دال ہو جائے گی میرے آقا جان مدغم، اور جو دوسری دال ہے وہ ہو جائے گی مدغم فی، تو بن جائے گا مدہ، ٹھیک ہے۔ ادغام جب دو حرف مثلوں ایک طرح کے تو یہ ادغام متماثلین اس کو کہتے ہیں۔ دو حرف ایک جنس کے ہوں نا تو ان کو ادغام متماثلین کہتے ہیں، ٹھیک ہو گئی بات آقا جان۔ اب اس کے بعد یہ ادغام کا معنی آپ کو بتا دیا کہ ادغام کا لغوی معنی ہے داخل کرنا، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا اس طرح کہ پہلا حرف ختم ہو جائے اور دوسرا حرف مشدد ہو جائے۔ حرف اول جو ختم ہوا ہے اور دوسرے میں ادغام ہوا ہے اس کو مدغم کہتے ہیں، اور دوسرے کو مدغم فی کہتے ہیں۔ مثال دی ہے مد دا میں دال مدغم ہے دال، دوسری جو ہے مدغم فی ہے تو بن جاتا ہے مدہ، ٹھیک ہے۔ شرائط ادغام آقا جان، شرائط ادغام، ادغام کی 2 شرطیں ہیں، توجہ، ادغام کی 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 جی 2 حرف ہم جنس ہوں، ایک دوسرے کے پہلو میں ہوں۔ ادغام کی کتنی شرطیں ہیں جی؟ 2 حرف ہم جنس ہوں اور ایک دوسرے کے پہلو میں ہوں۔ نمبر 2 دوسری شرط حرف اول ساکن ہو اور حرف دوم یعنی جو دوسرا حرف ہے وہ متحرک ہو اور پہلا ساکن ہو تو ادغام ہوتا ہے۔ ادغام کی کتنی شرطیں ہو گئی آقا جان؟ 2 حرف ہم جنس ہوں ایک تو، دوسرے یہ ہے کہ پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو۔ یہ آپ کو میں نے ادغام کی شرائط بتائیں۔ ادغام کی کتنی قسمیں ہیں جناب؟ ادغام کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے ادغام واجب، 2 ادغام ممتنع، تیسرا ادغام جائز ہے، ٹھیک ہے آقا جان۔ اب آ جاتے ہیں جناب کہ ادغام واجب جی کہاں ہوتا ہے؟
ادغام واجب ایسا ادغام ہے کہ دو حرف متماثل ایک دوسرے کے پہلو میں آ جائیں، ٹھیک ہے، تو وہاں جو ادغام کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ دو حرف ہم جنس ہوں، پہلی بات یہ ہے، ادغام واجب کی بات کر رہا ہوں، توجہ، دو حرف ہم جنس ہوں اور ہر دو متحرک ہوں، ہر دو متحرک ہوں، اور ان دونوں سے پہلے ساکن نہ ہو، دو حرف ہیں، ہم جنس ہیں، ہر دو متحرک ہیں اور ان کا ما قبل ساکن نہیں ہے، جیسے مددا، تو اس صورت میں ہم یہ کرتے ہیں کہ حرف اول کو نا ساکن کرتے ہیں اور پھر ساکن کر کے اس کو نا بعد والے میں نا ادغام کر دیتے ہیں، ایک یہ ہے، مددا ہے نا، پہلی دال کو ساکن پہلے کر لیتے ہیں، مد دا، پھر بن جائے گا مددا، فارا را، فار را فر را، ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہے جی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دو حرف ہم جنس ہیں، اگر جان یہاں ادغام واجب ہونا ہے، دو حرف ہم جنس ہیں، ہر دو متحرک ہیں، ہر دو متحرک ہیں، ما قبل حرف اول ساکن ہے، دو حرف ہم جنس ہیں، ہر دو متحرک ہیں، اور جو حرف اول ہے اس سے پہلے والا ساکن یہاں پایا جاتا ہے، جیسے یم دو دو، تو اس صورت میں جو ہے نا حرف اول کی حرکت، ٹھیک ہے نا، وہ پیچھے دے دیں گے، دال ساکن ہو جائے گی، دال کو پھر اگلی دال میں ادغام کر دیں گے، یم دو دو، یا مد دو، یا مد ہو جائے گا، یف رے رو، پھر را کی حرکت فے کو دے دیں، را میں ادغام کر دیں، یا پھر رو یا پھر رو، ٹھیک ہے۔ یہ تھا جناب علی ادغام واجب۔ ادغام ممتنع آگا جان، ادغام ممتنع وہاں ہوتا ہے کہ جہاں دو حرف متماثل ہوں، ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن ایک کو دوسرے میں داخل کرنا جو ہے نا وہ کیا ہو، ممکن نہ ہو، اس کو کہتے ہیں ادغام ممتنع۔ ادغام ممتنع ایسا ادغام ہے کہ جس میں دو حرف متماثل ہیں لیکن ایک کو دوسرے میں داخل کرنا ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ یہ کہاں ہے آگا جان؟ یہ وہاں ہیں کہ جہاں دو حرف ہم جنس ہیں، پہلا متحرک ہے دوسرا ساکن ہے، پہلا متحرک دوسرا ساکن ہو، ادغام ممتنع ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے کے جو ساکن ہے نا وہ ضمیر رفع متحرک اس کے ساتھ آگے ملی ہوئی ہے اور وہ سکون ہے بھی ضروری، جیسے مدد نا، مدد تو، یمددنا، تمددنا، ٹھیک ہے یا نہیں۔ اگلی بات آگا جان یہ ہے کہ ادغام جائز ہے۔ ادغام جائز کیا ہوتا ہے؟ ایسا ادغام ہے کہ جس میں دو حرف متماثل ہیں لیکن ایک کو دوسرے میں داخل کرنا بھی ٹھیک ہے اور داخل نہ کرنا بھی ٹھیک ہے، یعنی ادغام جائز ہے، ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل بھی کرتے ہیں اور نہیں بھی کرتے، دونوں صورتیں ٹھیک ہیں۔ یہ جناب انشاءاللہ پڑھیں گے۔ بعض صیغے امر اور مضارع مجزوم میں نا، امر اور مضارع مجزوم کے بعض صیغوں میں یہ کام ہوتا ہے، اجمالی طور پر عرض کر دیا ہے۔ یہ تو جناب تھا، میں نے ایک تھوڑا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ادغام کے بارے میں، ادغام کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی بتایا، ٹھیک ہے، ادغام کی شرائط بتائی ہیں، ادغام کی قسمیں بیان کی ہیں، واجب کہاں ہوتا ہے، ممتنع کہاں ہوتا ہے، جائز کہاں ہوتا ہے، ایک کلی خاکہ تو بالآخر ہمارے ذہن میں آ گیا نا۔ اب آ جاؤ آگا جان عبارت میں، عبارت میں آؤ میرے بچے۔ سوال نمبر 39 ہے جی، ما هو الادغام وما هو شرطه، ما هو الادغام وما هو شرطه۔ جواب کیا ہے جی؟ ادغام یہ ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں جو اس کی جنس سے ہے اس میں داخل کرنے کا نام ادغام ہے۔ ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا اسی کی جنس سے جو ہے یہ ادغام ہے۔ شرط یہ ہے کہ ان دونوں میں پہلا کیا ہو، ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہو۔ ادغام یہ ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا، شرط یہ ہے کہ ان دونوں میں پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو، ضروری ہے پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو۔ توجہ، ما هو الادغام وما هو شرطه۔ جواب، الادغام هو ادخال حرف فی حرف آخر من جنسه
بشرط ان یکون اولہما ساکنن و ثانی متحرکن، ادغام جو ہے وہ ادخال حرف فی حرف آخر، ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا ہے من جن سے، جو اسی کی جن سے ہے۔ بشرط ان یکون اولہما ساکنن و ثانی متحرکن، شرط یہ ہے کہ ان دو میں سے پہلا ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہو، پہلا ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہو۔ مل عمل اذا کان اول المثلین متحرکن، کیا عمل ہوتا ہے جب اول المثلین میں مثلین میں سے پہلا متحرک ہو؟ مل عمل، کیا عمل ہوتا ہے؟ اذا کان اول المثلین متحرکن، جب مثلین میں سے پہلا متحرک ہو تو کیا کرنا ہے؟ توجہ، اذا کان اول المثلین متحرکن او مسبوقن بحرف مد تحذف حرکتہ۔ آقا جان کیا فرما رہے ہیں؟ جب اول المثلین جو ہے، اول المثلین متحرک ہو یا کیا ہو، اول المثلین سے پہلے حرف مد ہو تو اس کی حرکت کو حذف کر دیا جاتا ہے، اس کی حرکت کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، اذا کان اول المثلین متحرکن او مسبوقا بحرف مد تحذف حرکتہ، جب اول المثلین متحرک ہو یا مسبوق ہو حرف مد سے، یعنی ان دونوں سے پہلے حرف مد ہو، تحذف حرکتہ، تو اس اول المثلین کی حرکت جو ہے اس کو حذف کیا جاتا ہے۔ نحو مدّا و مادہ، اس میں آپ دیکھیں نا اصل میں کیا ہے، والاصل مادہ دا، یہ اول المثلین دال ہے، متحرک ہے، اور اگلا جو ہے مادہ اصل میں تھا مادہ دا، دونوں مثلین سے پہلے کیا آ گیا ہے جان؟ حرف مد آ گیا ہے۔ یہاں اس جگہ پہ جو ہے نا پہلا جو مثل ہے اس کی حرکت کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ حذف کر دیا جاتا ہے۔ دال کی حرکت کو گراؤ گے بن جائے گا ساکن، اور پھر دال کو دال میں ادغام کرو گے تو بن جائے گا مدہ۔ مادہ جو ہے وہ ہے مادہ دا، پہلے دال کی حرکت گراؤ گے دوسری دال میں ادغام کرو گے بن جائے گا مادہ۔ دوبارہ سنیں نا، اذا کان اول المثلین متحرکن او مسبوقاً بحرف مد تحذف حرکتہ، جب اول المثلین متحرک ہو یا مسبوق بحرف مد ہو، اول المثلین مسبوق بحرف مد ہو یعنی اس سے پہلے حرف مد ہو، تحذف حرکتہ، تو اول المثلین کی حرکت کو کیا آگے جان؟ حذف کیا جاتا ہے۔ نحو مدّا و مادہ والاصل مادہ و مادہ دا ہے، اور پھر جب حرکت گراؤ گے تو ادغام ہو جائے گا، مادہ دا دال کی حرکت گراؤ بن گیا مدہ، اور مادہ دا میں دال کی حرکت گرائی دوسری دال میں ادغام کیا بن گیا مادہ۔ مادہ دوسرا پوائنٹ ہے جی، وَإِذَا كَانَ مَسْبُوقًا بِسَاكِنٍ صَحِيحٍ تُنْقَلُ حَرْكَتُهُ إِلَى مَا قَبْلَهُ۔ اِذَا كَانَ مَسْبُوقًا کیا بولا؟ جب اول المثلین سے پہلے، اول المثلین سے پہلے کیا ہو؟ ساکن ہو، صحیح ہو، اول المثلین سے پہلے ساکن صحیح ہو، تنقل حرکتہ الی ما قبلہ، تو اول المثلین کی حرکت کو نقل کیا جاتا ہے ما قبل کی طرف، کیونکہ ما قبل ساکن ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ یمدو جو ہے نا جان، یمدو والاصل اصل میں ہے یم دو دو، یم دو دو، اول المثلین پہلی دال سے پہلے کیا ہے؟ ساکن ہے، میم ساکن ہے، تو اس دال کی حرکت میم کو دے دو گے، دال کو دال میں ادغام کر دو گے بن جائے گا یمدو۔ فائدتن جی، فائدتن میں بتا رہے ہیں کہ کبھی یہ جو مثلان ہے نا دو کلموں میں ہوتے ہیں، کبھی یہ مثلان دو کلموں میں ہوتے ہیں اور ان دو کلموں میں پہلا
ساکن ہو تو ادغام واجب ہے، جس طرح ایک کلمے میں ادغام واجب ہے نا، دو کلموں میں بھی ادغام واجب ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، فائدہ میں یہ بتا رہے ہیں، ایک کلمہ ہو نا، ایک کلمہ جیسے ابھی آپ نے پڑھا مددا سے مدہ بنایا ہے، مثلا ایک کلمہ تھا نا، جس طرح ایک کلمہ ہو اور مثلان ہوں، دو حرف ایک جنس کے ہوں تو ادغام ہوتا ہے، اسی طرح دو کلموں میں جو مثلان ہیں دو کلمے لیکن مثلان ہیں، ان میں بھی ادغام ہوتا ہے آقا جان، ٹھیک ہے۔ توجہ، فائدتن اذا کان المثلان فی کلمتین، جب مثلان دو کلموں میں ہوں، وکان اولہما ساکنا، اور ان دو کلموں میں پہلا ساکن ہو، اذا کا جواب ہے جی، وجب الادغام، ادغام واجب ہے، کما یجب فی الکلمۃ الواحدۃ، جس طرح ادغام ایک کلمہ میں واجب ہے نا، اسی طرح دو کلموں میں بھی واجب ہے۔ نحو ساکنا، یہ دو کلمے اصل میں تھا ساکنا نا، نون کو نون میں پھر آگے ادغام کر دیا، ساکنا بن گیا آقا جان۔ پہلے بھلا اس کو کھولو نا، ساکنا نا، سکنا، مت تو مت تو مت تو تے کو تے میں کر دیا، مت تو بن گیا۔ ان، یہ جو انا ہے نا، اس کو کھولو نا، دو کلمے بناؤ، ان نا، کیا بن جائے گا؟ ان نا، علی یا کو یا میں کرو، علی یا، ٹھیک ہے۔ وما شکل ذالک، اور جو ان کلمات کی شبیہ ہے، مشابہ ہے، ان میں بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلی بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ادغام واجب ہے، لام تعریف جب حروف شمسیہ کے ساتھ آئے نا میرے آقا جان، لام تعریف جب حروف شمسیہ کے ساتھ ہو تو وہاں بھی ادغام کرنا واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال ہو سکتا ہے کہ جی حروف شمسی کون سے ہیں؟ لام تعریف جب حروف شمسیہ کے ساتھ مل کر آئے گی تو پھر وہاں بھی ادغام ہو جائے گا۔ حروف شمسیہ ہیں کون سے جی؟ 14 ہیں جناب، تا، سا، دال، ذال، رے، زے، سین، شین، صاد، ضاد، توئے، زوئے، لام، نون ہیں۔ جیسے نا، جیسے جناب انہوں نے کر کے مثالیں دی ہیں، التقوی، الثواب، الدہر، ٹھیک ہے، الذکور وغیرہ۔ اسی طرح یہ جو ہے نا الرجل، تو بھائی دو راہ تو تھی کوئی نہیں، کبھی سوچنا کہ یہ جو راہ کے اوپر شد لگی ہوئی ہے یہ کیسے یہ جناب ادغام ہوا ہے؟ دو راہ تو تھی یہاں کوئی نہ، نہیں یار، وہ پیچھے والی لام جو ہے نا، لام، یہ جو پیچھے نہیں لام لگی ہوئی، یہ لام تعریف جب حروف شمسیہ، راہ حروف شمسیہ میں سے ہے یا نہیں؟ حروف شمسیہ میں سے ہے، تو یہی تو بات ہم پڑھ رہے ہیں کہ جہاں آپ اس طرح کا ادغام دیکھو نا، لام تعریف جب حروف شمسیہ، صرف راہ نہیں، یہ جو میں نے 14 بتائیں، کوئی لام کے ساتھ جب آئے گا نا ادغام ہو جائے گا، سمجھی ہو نا؟ مسئلہ یہ ہے۔ وَيَجِبُ أَيْضًا فِي لام التعریف مع الحروف الشمسیہ، اور ادغام اسی طرح واجب ہے لام تعریف جب حروف شمسیہ کے ساتھ ہو۔ نحو الرجل، ٹھیک ہے، یہ لام تعریف تھی اور را جو حروف شمسیہ اس کے ساتھ آیا تو ادغام ہو گئی ہے، را شد ہو گئی ہے، مشدد ہو گئی ہے۔ وفی مما و اما، ٹھیک ہے، وفی نحو ذالک کا دتو، کا دتو، اس میں جو ہے یہ اس 70 میں یہ کہنا چاہتے ہیں، فی سے نا، فی مما اما اور کا دتو میں نا گجان یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہر وقت دو حرف قریب المخرج ایک کلمہ میں جمع ہوں۔ توجہ فرما لیں ادھر، فی مما اما سے آگے تک والی 70 میں نا، نوٹ پہ بتا رہا ہوں، نوٹ، ہر وقت دو حرف قریب المخرج ایک کلمہ میں جمع ہوں اور پہلا ساکن ہو، ادغام ہوتا ہے۔ ہر وقت دو حرف قریب المخرج ایک کلمہ میں جمع ہوں اور پہلا ساکن ہو، ٹھیک ہے،
تو ادغام ہوتا ہے. لکھتے ہوئے جو دوسرا حرف ہے نا اس کو شد دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, لہذا آپ توجہ کرو. وفی مما یہ کیا تھا؟ من ما سے بن گیا مما. اما یہ جناب ان ما سے بنایا انہوں نے اما. وفی نحوے یہ جو بول رہا ہے کا دتو کا دتو, یہ ایسے آپ سمجھ لینا کا دتو جو ہے جیسے مدد تو ہے نا, مدد تو کے تلفظ میں کیا پڑھتے ہیں؟ مادتو. مادد تو کے تلفظ میں مادتو, اسی طرح کا دتو. ٹھیک ہو گئی بات آگے جان؟ مطلب یہ میرا تمام ہوا آپ کی خدمت میں. سوال بعدی جناب, فی کم موضع یجوز الادغام و عدمہ, کتنی جگہوں میں ادغام کرنا جائز ہے؟ و عدم اور عدم ادغام, کتنی جگہوں میں ادغام کرنا اور ادغام نہ کرنا جائز ہے؟ کتنی جگہوں میں ادغام کرنا اور ادغام نہ کرنا جائز ہے؟ ٹھیک ہے, جواب جی ادغام کرنا اور عدم ادغام جو ہے, ادغام کرنا اور ادغام نہ کرنا 3 موارد میں نا جائز ہے. ادغام کر بھی سکتے ہیں اور نہ کریں تو نہ بھی کریں. 3 موارد ہیں جی. پہلا میرے آقا جان مضارع مفرد مجزوم میں ہے. مضارع مفرد مجزوم میں ہے. لم یا مدہ ادغام بنا کے دکھایا ہے. لم یم دد یہ بھی کر سکتے ہیں, عدم ادغام دونوں ٹھیک ہیں. مضارع مفرد مجزوم میں صرف سادہ پڑھیے, بہت ہی یہ مطلب روان ہوگا آپ کے لیے. امر مفرد میں بھی یہ ادغام اور عدم ادغام دونوں صورتیں ٹھیک ہیں. مدہ ادغام کر کے بتا دیا ہے, امر مفرد ہے. امدد عدم ادغام کر کے بتایا ہے جان. اور تیسرا مورد جو ہے نا وہ فعل جس کا عین اور لام کلمہ میں 2 یا ہوں, جس کے عین اور لام کلمہ میں 2 یا ہوں اور جو دوسری یا ہے نا اس کی حرکت لازم ہو, اس کی حرکت نا لازم ہو. کیا کہہ رہا ہوں بلا؟ تیسرے مورد میں وہ فعل جس کے عین کلمے میں اور لام کلمے میں 2 یا ہیں, عین میں بھی لام میں بھی. ٹھیک ہے نا, اور دوسری یا کی حرکت جو ہے نا وہ ضروری ہے, لازم ہے. تو وہاں یہ ادغام کرنا اور نہ کرنا دونوں صورتیں ٹھیک ہیں. جیسے ہائیے یا ہے اور اس میں حیا بھی ٹھیک ہے. لیکن آقا جان اگر یہ جو 2 یا آ رہی ہیں اور جو دوسری یا ہے اس کی حرکت اگر ہے نا عارضی لازمی نہیں ہے, اعراب کی سبب سے آئی ہے, تو پھر وہاں ادغام ممتنع ہے. ٹھیک ہو گئی بات آقا جان؟ توجہ. یجوز الادغام و عدم فی ثلاثت مواضع, ادغام کرنا اور عدم ادغام 3 موارد میں جائز ہے. نمبر 1 جی مضارع المفرد المجزوم, مضارع مفرد مجزوم میں فیقال پس کہا جائے گا لم یا مدہ ادغام و لم یم دد عدم ادغام. 2 امر المفرد, امر مفرد میں بھی ادغام کرنا اور نہ کرنا جائز ہے. نحو مدہ ادغام ہوا ہے, امدد عدم ادغام ہو گیا جی. تیسرا مورد جی فی ما عینہ و لامہ یا آن حرکت ثانیت منہما لازمتاً. فی ما عینہ و لامہ وہ فعل جس کا عین اور لام کلمہ میں 2 یا ہیں, حرکت ثانیت منہما ان 2 یا میں دوسری کی حرکت لازمتاً لازم ہے, دوسری یا کی حرکت بھی لازم ہے. نہ وہ ہائیے یا, ٹھیک ہے, ہائیے یا. و یجوزو اور جائز ہے حیا, اس جگہ پہ ادغام بھی کیا ہے, پہلے میں نہیں کیا ہائیے یا میں, اور جائز ہے ادغام کرنا حیا. ٹھیک ہے نا. اما اذا کانت عارضتاً, اما اذا کانت عارضتاً کیا مطلب؟ یعنی جب دوسری یا کی حرکت عارضی ہو. اذا کانت عارضتاً یعنی یہ جو 2 یا ان میں دوسری یا کی حرکت عارضی ہے, عارضی ہے بسبب الاعراب, اعراب کی سبب سے. نحو لن یو, یہ تو اعراب کی خاطر لن آیا ہے نا, تو یا کے اوپر حرکت آئی ہے. لن یو یہ یا کی حرکت عارضی ہے, تو اس بنا پہ کہتے ہیں فیمتنع الادغام, و ادغام جو ہے پس ممتنع ہے. اما اذا کانت عارضتاً بسبب الاعراب, اما جب دوسری یا کی حرکت عارضی ہو اعراب کے سبب سے. نحو لن یحیی
फ़यम्तनिउ इदगाम, तो इदगाम मुमतने है। फ़ायदतुन, फ़ायदतुन, फ़ायदा में मेरा गजान ये बता रहे हैं, ज़रा गौर फरमाना कि मुज़ारे मुफ़रद मजज़ूम और अम्र मुफ़रद जो है उसमें बता रहे हैं, मुज़ारे मुफ़रद मजज़ूम और अम्र मुफ़रद में, कि अगर मुज़ारे का ऐन कलमा मज़मूम है या फ़ओलो के वज़न पर है, मुज़ारे मुफ़रद मजज़ूम और अम्र मुफ़रद में अगर मुज़ारे का ऐन कलमा मज़मूम है तो उस पर ना जो फ़ेल का आखिर है 3 हरकतें उसके ऊपर ना हम लोग पढ़ सकते हैं। मुज़ारे मज़मूमुल ऐन है तो फ़ेल के आखिर में 3 हरकतें पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर ऐनुल फ़ेल मज़मूम नहीं है तो उसमें फिर 3 हरकतें नहीं हैं, फ़तह और कसरा है। यही मतलब सरफ़ सादा में भी आपने पढ़ा है। फ़ायदतुन अल फ़ेलुल्लज़ी युदग़मु फ़ी मुज़ारिल मुफ़रदिल मजज़ूम व फ़ी अम्रिल मुफ़रद यजूज़ु लका फ़ी आखिरिही अल हरकातुस सलासो, फ़ेल जिसमें इदगाम किया जाता है मुज़ारे मुफ़रद मजज़ूम में और अम्र मुफ़रद में, तवज्जो, यजूज़ु लका फ़ी आखिरिही अल हरकातुस सलासो, फ़ेल के आखिर में हरकात सलास जो हैं जायज़ हैं। यजूज़ु लका आपके लिए जायज़ है, फ़ेल के आखिर में हरकात सलास आपके लिए जायज़ हैं। इन कानत ऐनुहु मज़मूमतन, शर्त ये कि मुज़ारे का ऐन कलमा मज़मूम हो तो उस फ़ेल के आखिर में 3 हरकतें दे सकते हैं। ठीक है, ये नहीं आगे जान। जैसे एक मिसाल इधर दे दूँ, अल है अलबत्ता बाद में भी है। व इल्ला, अगर ऐनुल फ़ेल मज़मूम ना हो, इल्ला यानी अगर मुज़ारे का ऐन कलमा मज़मूम ना हो, फ़लैसा फ़ीही, तो आखिर फ़ेल में नहीं है इल्लल फ़त्ह वल कसर, मगर फ़तह और कसर आता है आखिर फ़ेल पे, ना हो। ये मिसाल किसकी दे रहे हैं? जब ऐन कलमा मज़मूम है तो उसमें 3 इराब पढ़े गए हैं, लम या मुद्दा, लम या मुद्दो, लम या मुद्दे। ठीक है, 3 आ गए। अगर ऐन कलमा मज़मूम नहीं है मुज़ारे में तो 2 पढ़े जा रहे हैं। देखो, लम या ज़ल्ला, लम या ज़ल्ले, फ़तह और कसरा पढ़ सकते हैं बस, लम या ज़ल्ला, लम या ज़ल्ले। अगला जो सवाल है आपकी खिदमत में पेश करूं, मतलब तमाम हो रहा है, वो क्या है? आगे जान ज़रा गौर। फ़ी कम मौज़िअन यम्तनिउल इदगामो, कितनी जगहों में इदगाम मना है। अब वो जगह हम पढ़ रहे हैं जहाँ इदगाम करना ना मना है, कितनी जगहों में इदगाम मना है। ठीक है, पहला मोरद आगा जान ये है कि अस्माए सुलासिया में से, अस्माए सुलासिया हूँ और मुतहर्रिक लैन हो, अस्माए सुलासिया क्या हूँ, वो ऐन कलमा क्या उसका मुतहर्रिक हो तो वहाँ भी इदगाम नहीं होता। जैसे तल्लालुन, हिलालुन है, ये पहला मोरद है। क्या कहना चाह रहा हूँ, हर वक्त इस्म सुलासी हो और ऐनुल फ़ेल मुतहर्रिक हो, इस्म सुलासी है ऐनुल फ़ेल मुतहर्रिक है, इदगाम मना है। पहली मोरद ये है। ठीक है, दूसरा मोरद आगे जान क्या है? दूसरा मोरद, हर वक्त फ़ेल मुज़ाफ़ हो, हर वक्त फ़ेल मुज़ाफ़ हो और उसके साथ ज़मीर मरफ़ू, सही है ना, सही ज़मीर मरफ़ू है, सही मुत्तसिल हो, तो वहाँ भी इदगाम क्या है? मना है। जब फ़ेल मुज़ाफ़ हो और उसके साथ ज़मीर मरफ़ू सही मुत्तसिल हो, मदद तो मरना। और तीसरा जनाब फ़ेल ताज्जुब, अफ़ल ताज्जुब, जब लफ्ज़ आम्र में हो ना, अफ़ल ताज्जुब जब लफ्ज़ आम्र में हो, जैसे आज़िज़ बिज़ैदिन, तो वहाँ भी ना इदगाम करना मना होता है, ताकि हम इस फ़ेल ताज्जुब जो लफ्ज़ आम्र में है और वो जो अम्र सही है उससे इसको तमीज़ दे सकें। ठीक है, और 3 मोरद हो गए ना जी। चौथा ये है मेरा आगा जान कि जब अव्वलुल मिसलैन, यानी जो 2 मिसलें उनमें से पहला जो है ना मुदग़मुन फ़ी हो, पहले से ही उसमें इदगाम हो, पहले कलमे में। ठीक है, मिसलैन में जो पहला है उसमें पहले से ही इदगाम हुआ है तो फिर दोबारा इदगाम नहीं होगा। 4 मोरद हो गए जी। और 5वां मेरे आगा जान ये है कि जब सुलासी मुजरद में, ठीक है ना, एक चीज़ ज़्यादा की जाए, सुलासी मुजरद में जो है ना कोई इजाफ़ा किया जाए हर्फ का,
تاکہ اس کو ربائی کے ساتھ ملحق کر دیں، ثلاثی مجرد میں کوئی حرف کا اضافہ کریں تاکہ ربائی سے ملحق ہو جائے، ٹھیک ہے، وہاں بھی ادغام وغیرہ نہیں کرنا ہے۔ توجہ، یمتنع الادغام فی خمسۃ مواضع، ادغام ممتنع ہے 5 جگہوں میں۔ نمبر 1 جی، فی ما کان من الاسماء الثلاثیۃ متحرک العین مطلقاً، اسماء ثلاثیہ متحرک العین ہو مطلقاً ہر وقت، نہ وہ تللن ہللن، کوئی ادغام ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ 2 متى اتصل الفعل المضاف بضمیر رفع صحیح، جب فعل مضاف ملا ہوا ہو ضمیر رفع صحیح کے ساتھ۔ فعل مضاف تو جانتے ہیں نا، جہاں 2 حرف ایک جنس کے ہوں، نہ وہ مدد تو یہ جو فعل مضاف ہے مدد، یہ ضمیر رفع کے ساتھ ملا ہوا ہے، مدد تو مرر نہ، ادغام نہیں ہوا۔ تیسرا مورد ہے جی، فی افعل التعجب بلفظ الامر، افعل تعجب جب لفظ امر کے ساتھ ہو، نہ وہ اعزز بزید، یہاں ادغام نہیں ہوا، کیوں جی؟ تمیزا لہو عن الامر صحیح، تاکہ اس فعل تعجب لفظ امر کو امر صحیح سے کیا کیا جائے؟ تمیز دی جائے۔ چوتھا مورد یہ ہے جی، فی ما اتصل باول مثلہ مدغم فی، ٹھیک ہے یہ نہیں، جب مثلین میں سے پہلا جو ہے وہ کیا ہو؟ ٹھیک ہے، مدغم فی ہو، جب مثلین میں سے پہلا مدغم فی ہو، مثلو محلل، پہلی لام جو ہے نا، ٹھیک ہے، یہ پہلے سے ادغام شدہ ہے، تو اس میں جو ہے نا ادغام اگلی لام میں یہ نہیں ہوگا۔ توجہ فرمائی آپ نے، فی ما اتصل باول مثلہ مدغم فی میں کیا بات ہو رہی ہے؟ اس وقت جب 2 حرف مجانس، ٹھیک ہے، قریب قریب ہوں اور پہلے میں ادغام ہوا ہو، ٹھیک ہے نا، تو پھر ادغام نہیں ہوتا۔ اور 5واں مورد بنے گا نا جی یہ آخری، فی ما زید علی اصلہ الثلاثی، ٹھیک ہے، لاجل الحاقہ بالرباعی سواء کان فعلا او اسما، فی ما زید علی اصلہ الثلاثی، جب ثلاثی مجرد میں اضافہ کیا جائے، کیوں جی اضافہ کیا جائے؟ لاجل الحاقہ بالرباعی، تاکہ ثلاثی کو ملحق کریں رباعی کے ساتھ، سواء کان فعلا، چاہے وہ فعل ہو، مثل جلبا با، او اسما، یا وہ اسم ہو، مثل قردودن، یہاں بھی آقا جان ادغام وغیرہ نہیں ہونا ہے۔ توجہ فرمایا اس آخری مورد میں بھی ہر وقت ثلاثی مجرد پر حرف کا اضافہ کیا جائے تاکہ وہ رباعی کی شکل میں آ جائے، چاہے وہ فعل ہو یا اسم ہو، وہاں بھی ادغام وغیرہ کوئی نہیں ہوتا ہے۔ موفق معید رو عزیزو، سلامتی ہو آپ کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔